बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है मुस्लिम लीग नून की डीजी नैब के ख़िलाफ़। डीजी नैब लाहौर जो कि हाल ही में तैनात हुए हैं और जिससे खौफज़दा हैं, और उनकी तैनाती से पहले ही नून लीग के लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया था उनकी तैनाती को। लाहौर हाई कोर्ट ने आज अहम फ़ैसला सुनाया है और दरख्वास्त मुस्तरद की है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जहांगीर तरीन और शरीफ ख़ानदान और बाकी जो शुगर मिल्स मालिकान हैं उनकी दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है। और ये जो रेट थे और भारी जुर्माने आयद किए गए थे कमीशन की तरफ से, मुसाबकती कमीशन की तरफ से, और उन भारी जुर्मानों को, क्योंकि ये महंगी चीनी फ़रोख्त करने में मुलव्वस हैं ये पूरे के पूरे माफियाज, तो इन पर भारी जुर्माने आयद किए गए थे जिसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे दासू वाक़या में मुलव्वस जो दहशतगर्द थे और जो मुलजमान थे उनके हवाले से बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, वजीहा सवाती कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आज मुलजमान को अदालत में पेश किया गया है। मुलजमान में मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। जो समाअत है ड्यूटी जज तारिक खान साहब, एडिशनल सेशन जज साहब थे, उन्होंने की है। कतर के मुलजमान मकतूला के साबिक शौहर रिजवान समेत बाकी मुलजमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया है। ये वो मामलात हैं, ये वो केसेस हैं जिसमें पुलिस पर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और पुलिस की जो ज़िम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो अमेरिकन शहरी हैं, जो पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन ख़ातून हैं, उनका कत्ल हुआ है और इसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया भी इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। तो बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है हमारे इदारों पर कि इन मामलात को कानून के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल करके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि रियासत की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर हर्फ ना आए, रियासत में जो रूल ऑफ लॉ है या जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर कोई और उंगली ना उठाए। हम जब खुद बात करते हैं तो हम तनकीद बराए इस्लाह बात करते हैं। हमारे इदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, हमारा निज़ाम है, हमारा मुल्क है, हम उसको डिस्कस भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। कोशिश ये होती है कि हमारे मुल्क में निज़ाम बेहतर हो जाए और उस निज़ाम की बेहतरी से जो बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के वो हल हो जाएं। तो इससे ये हरगिज़ नहीं मुराद होता कि हम पूरी दुनिया को हम ऐसे काम करें कि पूरी दुनिया भी हमारे ऊपर तनकीद करे। तो इस केस में देखते हैं कि अब जो मामला है, आज अदालत में मौका पर कमरा अदालत में जो मकतूला है वजीहा सवाती, उसके वकील, उसकी जो वकील हैं शबनम एडवोकेट, वो भी अदालत में मौजूद थी और उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ मुलजमान के DNA के लिए सैंपल लिए गए थे और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल केस के हवाले से पुलिस का कंडक्ट दुरुस्त है और हम उम्मीद करते हैं कि मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। DNA को फ़ॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवाया गया है, मुलजमान का DNA और जो मौके वारदात से मिला था उस गाड़ी से, और वो गाड़ी भी बरामद हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये केस आगे कहाँ तक पहुँचता है और क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। दासू वाक़या में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया है, इदारों की तरफ से अहम रिपोर्ट जारी की गई है। ये वो वाक़या है जिसमें चाइनीज़ के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी कत्ल किया गया था और उसके बाद एक अहम जो प्रोजेक्ट है जो अब आके बाद में शुरू किया गया है, जिसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा सियासत की और कौम को ये बताने की कोशिश की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की और हुकूमत की नालायकियों या इदारों की नाअहलियों की वजह से एक अहम प्रोजेक्ट चाइना बंद करके चला गया है। लेकिन क्योंकि कार्रवाइयाँ की गई हैं इस वजह से जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा शुरू हो गया है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG जावेद इकबाल वज़ीर का कहना है कि दासू वाक़ये में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ़्तार हो चुके हैं। पेशावर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जावेद इकबाल वज़ीर ने सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि दासू वाक़या में इंटेलिजेंस ताउन से तमाम दहशतगर्दों को हमने गिरफ़्तार किया। DIG का कहना था कि दासू वाक़ये में मुलव्वस सहूलतकार भी ना सिर्फ वो दहशतगर्द बल्कि उनके सहूलतकार भी गिरफ़्तार हैं। वाक़या के ख़ुदकुश बमबार की मुकम्मल शनाख्त हो चुकी है। पाकिस्तान में मौजूद मज़कूरा पूरा नेटवर्क हमने गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि पेशावर से CTD ने
IS کے 3 بڑے گروپ مقابلوں میں ختم کیے ہیں، جنوبی اضلاع میں دہشت گردی کرنے والے 9 دہشت گرد مارے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ قبائلی جھگڑوں میں 237 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 2021 میں 561 FIR درج ہوئی جو گزشتہ سال سے زیادہ ہیں، اور قانون کی جو پاسداری ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم ہر وہ شخص جو قانون کو توڑنا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو یہ ملزمان ہیں ان کا کیس عدالت میں چلے گا اور ان ملزمان کو سزائے موت ہوگی، اور ہم اس کیس کو اچھے طریقے سے چالان سبمٹ کروائیں گے اور پورے کیس کو ہم بہتر طریقے سے لے کر چلیں گے تاکہ کوئی بھی جو قاتل ہے یا دہشت گرد ہے وہ بچ نہ پائے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو شوگر ملز کے جرمانے کا معاملہ ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان نے شوگر ملز نے مصنوعی قلت کی اور شوگر ملز نے چینی سٹاک کر لی، ریٹ بڑھا دیا، پھر ان کے جو واٹس اپ گروپس ہیں وہ پکڑے گئے، جس واٹس اپ گروپس میں یہ بیٹھ کر ریاست کے خلاف اور عوام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر ایک کہتا ہے کہ اتنا ریٹ بڑھا دیں، دوسرا پھر کہتا ہے ٹھیک ہے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا تماشا تھا۔ اس تماشے کی وجہ سے معاملہ یہ تھا کہ جو ہمارا عوام ہے، ہماری جو عوام ہے ریاست پاکستان کی، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکم جاری کیا کہ جو بھی شوگر ملیں مہنگی چینی فروخت کرنے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وہ کارروائیاں ہوئیں، اور کارروائیاں کس نے کی؟ قانون کے مطابق جو مسابقتی کمیشن ہے انہوں نے قانون کے مطابق کارروائیاں کیں۔ اب انہوں نے درخواست دائر کی تھی چینی مہنگی فروخت کرنے پر جہانگیر ترین سمیت دیگر کی شوگر ملز کو جرمانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزاروں کا یہ موقف تھا کہ مسابقتی کمیشن نے اگست میں شوگر ملز پر 2010 سے جرمانے عائد کیے ہیں، اور پرانی ڈیٹوں سے 2010 سے 2021 تک جرمانے عائد کیے ہیں۔ کمیشن نے غیر قانونی طور پر شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ممبران پر اربوں روپے کے جرمانے عائد کیے ہیں۔ درخواست گزاروں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کمیشن نے شوگر ملز سے جرمانے کی رقم فوری طور پر ریکور کرنے کا حکم دیا، جو کہ غیر قانونی ہے۔ مسابقتی کمیشن کے 2 ممبران نے جرمانے عائد اور 2 ممبران نے جرمانے نہ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ پھر اس طرح سے جو چیئرمین تھا مسابقتی کمیشن کا، اس نے اپنا ووٹ جرمانے عائد کرنے کے پلڑے میں ڈال کے ہمیں یہ جرمانے عائد کی، اور کہا گیا کہ فی الفور ان کو ریکور کیا جائے۔ درخواست گزاروں نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین مسابقتی کمیشن نے غیر قانونی طور پر دوسری رائے کے ساتھ فیصلہ کن ووٹ دے کر درخواست گزاروں کو جرمانے کیے۔ چیئرمین مسابقتی کمیشن کو معاملے پر فیصلہ کن ووٹ کاسٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ کمیشن کے فیصلے کے خلاف مسابقتی ٹرائبونل میں اپیلیں زیر التوا ہیں، مگر ٹرائبونل فعال نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، اور ہم ہائی کورٹ سے چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ فیصلے جو تھے مسابقتی کمیشن کے ان کو سسپینڈ کر کے سٹے دے دیا تھا، اور آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مختصر جواب ہم نے جمع کروا دیا ہے اور تفصیلی جواب جمع کروانے کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے۔ جو عدالت نے کہا کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان خود اس کیس میں بحث کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں مہلت دی جائے۔ عدالت نے 2 ہفتوں کی مہلت دی، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کیس میں اٹارنی جنرل صاحب خود پیش ہو کر شوگر مافیا کے خلاف بحث کریں گے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ قانون کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ڈی جی نیب جمیل احمد کا۔ ڈی جی نیب جمیل احمد لاہور میں تعینات ہوئے ہیں۔ پہلے ان کو بطور ڈی جی نیب کے طور پر تقرری ہوئی، اور بعد میں ان کو ٹرانسفر کیا گیا لاہور میں، اور ان کی جگہ پر جو پہلے شہزاد سلیم ڈی جی نیب تھا ان کو اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں واپس بلا لیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جمیل احمد ایک اتنا تگڑا افسر ہے کہ جو شریف خاندان کے خلاف کیسز ہیں ان میں بڑا اپسٹ دے گا شریف خاندان کو، اور بڑا بریک تھرو ہوگا قوم کے لیے ان کیسز میں۔ جب جمیل احمد کا جب ان کی تقرری ہوئی تھی تو ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کو لاہور لایا جا رہا ہے۔ ابھی لاہور ان کا ٹرانسفر نہیں کروایا تھا، تو مسلم لیگ نون نے اپنے ایک عہدیدار کے ذریعے اس کو چیلنج کیا جمیل احمد کی تعیناتی کو، اور انہوں نے کہا کہ جمیل احمد کو جو ڈی جی نیب ان کی تقرری کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جمیل احمد کی بطور ڈائریکٹر جنرل نیب تعیناتی کے خلاف درخواست جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے آج سماعت کی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی عدالت میں درخواست گزار نے وفاقی حکومت،
چیئرمین نیب، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکرٹری کابینہ ڈویژن ڈی جی کو فریق بنایا۔ وکیل درخواست گزار کا یہ موقف تھا کہ ڈی جی نیب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ان کی تقرری میرٹ سے ہٹ کر کی گئی ہے، ڈی جی کی تقرری کے وقت قانون کو نظر انداز کیا گیا۔ جمیل احمد ڈی جی نیب کی پوسٹ پر تعیناتی کے اہل نہیں ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیئرمین نیب نے جمیل احمد کو ڈی جی لگانے کے لیے سمری وزیر اعظم کو بھجوائی۔ رولز آف بزنس چیئرمین نیب کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس طرح کی سمری وزیر اعظم کو بھجوائیں۔ نہ کوئی اشتہار جاری کیا گیا، نہ کوئی انٹرویو کیے گئے، نہ ہی اس میں پروسیس اڈاپٹ کیا گیا۔ عدالت ڈی جی نیب جمیل احمد کی تقرری کو کالعدم قرار دے۔ یہ عدالت میں جو درخواست گزار تھے ان کی طرف سے جو یہ درخواست کی گئی تھی، اور اس پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے سماعت کی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو کہ پہلی خاتون جج ہوں گی جن کا نام سپریم کورٹ میں گیا ہے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بطور جج آف سپریم کورٹ، تو ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے اس کیس پر جب سماعت مکمل ہوئی تو فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں وہ فیصلہ سنا دیا، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ عائشہ ملک صاحبہ نے اپنے فیصلے میں جو اہم قانونی پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی گائیڈ لائن کے تحت کسی بھی ریٹائرڈ سول سرونٹ کی کانٹریکٹ پر تعیناتی کے لیے اخبار اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو فارمیلٹیز ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوتی کسی ریٹائرڈ سول سرونٹ، کیونکہ وہ پہلے سول سرونٹ رہ چکا ہوتا ہے، وہ فارمیلٹیز پوری کر چکا ہوتا ہے، اور یہاں پر جب بھرتی وہ کانٹریکٹ پر ہوتا ہے تو ایسے میں جو اشتہار کی یا جو فارمیلٹیز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ جو درخواست ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی نیب کے خلاف جو امید لے کر گئی تھی نون لیگ لاہور میں، اور شریف خاندان، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ڈی جی نیب لاہور کی چھٹی ہو جائے گی اور ان کی جو تعیناتی ہے وہ کالعدم قرار دی جائے گی، اور آج بڑی بھڑکیں ماری تھیں لاہور ہائی کورٹ میں لیگی رہنماؤں نے کہ آج ڈی جی نیب لاہور، جن کو غیر قانونی طریقے سے عمران خان نے ہمارے سر پر مسلط کیا ہے لاہور میں، وہ گھر چلے جائیں گے۔ وہ تو گھر نہ گئے لیکن درخواست گزار اپنی درخواست خارج کروا کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔